بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کو ایک اہم بات بتلاؤں گا کہ نماز کا چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے یا نہیں۔ تو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، تحقیق کہ اس نے کفر کیا۔ تو دوستو، حدیث کے ظاہر سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی نے کفر کیا، لیکن اس کے اندر ایک دو بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایک ہوتا ہے اعمال۔ عقیدے کا مطلب ہے ماننا اور اعمال کا مطلب ہے کرنا۔ ماننے اور نہ ماننے سے اسلام اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے، اور کرنے اور نہ کرنے سے فسق کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تارک صلاۃ کو کافر نہیں کہیں گے، بلکہ منکر صلاۃ کو کافر کہیں گے۔ پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے کہ اس نے کفر کیا؟ تو دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی نے کافروں والا عمل کیا۔ جیسے کوئی آدمی گھر کے اندر آئے اور اپنی بیوی کو دیکھ کر یہ کہے کہ وہ کپڑے دھو رہی ہو، تو وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی آج تو دھوبن بن گئی، یعنی اتنے سارے کپڑے دھو رہی ہے۔ تو دوستو، اس کا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تو نے اپنی برادری بدل دی ہے، بلکہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو تو کام کر رہی ہے یہ دھوبن والا ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی گھر پر آئے اور دیکھے کہ بیوی گھر کی صفائی کر رہی ہے اور پوری محنت سے لگی ہوئی ہے، اور آدمی آ کر کہے کہ آج تو بھنگن بن گئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی بیوی بھنگن ہی ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے جو تو کام کر رہی ہے یہ بھنگن والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی نے کافروں والا عمل کیا، کیونکہ کافر اور مسلمان کے بیچ جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو بات ہے وہ یہی ہے کہ آدمی کافر تو نہیں ہوتا، لیکن نماز کا چھوڑ دینے والا بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے، سخت ترین گنہگار ہوتا ہے۔ اس آدمی کو چاہیے کہ فوراً اللہ سے توبہ کرے اور اپنی آئندہ زندگی کو نمازی بن کر گزارنے کی پوری کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔